الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا لنا محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وكتابه الحميد وهو أصدق الصادقين. إلا الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد إليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. صلى الله عليه وسلم. سمجھ آئی بات آپ کو؟ وہ ٹیپ جو ہے وہ اس طرف سے آئی تھی کہ جو کچھ مولوی اسماعیل صاحب کہے وہ ٹیپ ہو جائے. میں نے کرا دیا یا نہیں کرا دیا؟ میں نے کرا دیا یا نہیں کرا دیا؟ کرا دیا یا نہیں کرا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے یہ پتا نہ تھا کہ یہ ٹیپ ادھر سے آئی ہے. مجھے پہلے پتا تھا، جو میں نے نہیں کہنا تھا وہ بھی کہہ دیا. تاکہ مولانا صاحبان گھر بیٹھے ہوئے سماعت فرما لیں، کانوں کی میل نکلوا کے کرم سنا کروا لیں. واہ بھائی واہ. اب دو سنتے ہیں یا چپ کر کے 500 روپیہ بھیجو ورنہ مناظرے کے لیے تیار ہو جاؤ، تاکہ اہل سندھ کو پتہ چل جائے کہ تم رسول اللہ کے ماں باپ کو کتنا مانتے ہو اور رسول اللہ کی بیٹی کا کتنا حق دیتے ہو، اور تمہارے پاس تمہارے بزرگوں کی خلافت کے کیا ثبوت ہیں. یہ نکل جائے سارے کا سارا صوبہ لوگوں کا. لوگ صاف ہو کے آل محمد کی بیڑی میں کپڑے چھوڑ کے چل جائیں گے. صلوات ہے ذرا جسے اور دیکھو ایک بات یہ ہے کہ آپ حضرات کو اب لکھی ہوئی تحریر کے خلاف کرنے کا حق حاصل نہیں. لکھی ہوئی تحریر سے بس برداشت کے بعد جو آرام سے بیٹھ جائے، اطمینان سے بیٹھ دیکھو. باہر سے کون سیا اور سیو بھائی ان کو جا کے واپس لے آؤ. شیوں کو کوئی حق نہیں ہے بات کرنے کا. اب آپ ان کو نکلنے کا موقع نہ دو خامخواہ. بڑا خوش ہے. آ جاؤ آرام سے نے کا حق حاصل نہیں. لکھی ہوئی تحریر سے بس برداشت کے بعد جو آرام سے بیٹھ جائے، اطمینان سے بیٹھ بیٹھو. باہر سے کون سیا اور سیو بھائی ان کو جا کے واپس لے آؤ. شیوں کو کوئی حق نہیں ہے بات کرنے کا. اب آپ ان کو نکلنے کا موقع نہ دو خامخواہ. بڑا خوش ہے. آ جاؤ آرام سے بیٹھو. جو فوج اپنے جرنیل کا کہنا نہیں مانتی وہ شکست کھا جاتی ہے. ٹھیک بات ہے. میں کیونکہ اس محاذ میں آپ کا خادم ہوں
لہذا اگر میں آپ کہوں تو کہوں کہ آرام سے بیٹھ جا کروں، اگر میں کہوں خاموش ہو جاؤ تو خاموش ہو جا کروں. کیوں؟ تمہارے شور کرنے سے، تمہارے غور کرنے سے ایسا ہو سکتا ہے کہ شکار نکل جائے. اس لیے مت شور کرو، مت کوئی بات کرو. بس جو لکھا گیا وہ لکھا گیا، جو پڑھا گیا وہ پڑھا، جو طے ہونا تھا وہ ہو گیا. اب ان کا فرض ہے اپنے مولوی دوست صاحب کو پیش کرنا، اور میرا فرض ہے خود ہی پیش ہو جانا. میں حاضر خدمت ہوں. اگر میں نہ آیا موقع پر تو سمجھے گا کہ مولوی اسماعیل صاحب آگے بھی اسی طرح سے بھاگ جاتے ہیں. اگر میں آ گیا تو سمجھ لینا کہ علی اس امام کو مانتا ہے جو بھاگنا جانتا ہی نہیں ہے. علی امام ملک تو ملام غلام علی، ہزار جانے گرام خدائے نام علی. بس لوگ یہ سب سے بڑی آیت ہے جس پر بڑا لحاظ کرتے ہیں. اب اس ناز کی بھی بات کر دوں کہ یہ کیا لکھا ہے اس میں. اللہ تعالیٰ قدر رضی اللہ حضرت اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین اذ یبايعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم وأنزل السکینۃ علیہم وأصابہم فتحا قریبا. میرا اللہ فرماتا ہے ان الذین یبايعونک، میرا محبوب جو تیری بیعت کر رہے ہیں صلح حدیبیہ میں، تیری نہیں وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ آ رہا. دیکھ کیسی بیعت ہے. بیعت کر رہے ہیں رسول کی اور ہو رہی ہے اللہ کی، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ خود بخود آ رہا ہے. تو اس بات میں تین چیزیں ہو گئی نا. محمد ایک، اللہ کی بات دو، اور ید اللہ تین. اور جہاں تین چیزیں جمع ہو جائے، اللہ محمد اور ید اللہ، وہاں اللہ کی بات نعرہ ہے ضرور. یہ سیاسی بات نہیں، یہ سیاسی بات نہیں، یہ حکومت کی بات نہیں، یہ دینی بات ہے. فرمایا فرمانا کا صافنما جن کو سو، جو اس بات کو کر کے توڑ دیں گے اللہ جن کو سالہ نفسے، وہ اپنی جانوں پر وبال ڈال رہے ہیں. جو بات کر کے توڑ دیں گے ان کی جانوں پر وبال آ جائے گا، لیکن جو اس بات کو پورا کر دیں گے جسے کھلواتا ہے. میں بات کروں آپ کے سامنے عبداللہ صاحب ادھر تشریف لائیے تاکہ میں آپ کو دکھلا دوں، کیونکہ میں بوڑھا ہوں، آج جوان آدمی ہے، آپ نے میرے بعد بھی زندہ رہنا ہے، اس بات کے لوگوں کے لیے سناتے رہنا. اللہ کی صلاح ہے. لوگ یہ ہے سورہ فتح میرا خالق فرماتا ہے ان الذین یبايعونک کا تحقیق میں لوگ جو تیری بات کر رہے ہیں یا رسول اللہ، انما یبايعون اللہ، وہ اللہ کی بات کرتے ہیں. ید اللہ فوق، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ. ہم اللہ کا سا فإنما ينكسر نفسه، جو کر کے توڑ دیں گے ان کی جانوں پر وبال. کیا وبال ہوگا؟ جو بات کر کے توڑ دیں گے کیا وبال ہوگا؟ میرا اللہ فرماتا ہے وہ یہ وبال ہوگا وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ جَلَّ سُوءُ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ. جب کے توڑ دیں گے اللہ ان کو عذاب دے گا اور ان پر بری گردشیں آئیں گی. اور غضب اللہ علیہ، اللہ کا ان پر غضب ہوگا. وَلَعَنَهُمْ، اللہ کی ان پر اللہ جو کر کے توڑ دیں گے تو پھر رضامندی بیٹھ کے پورا کرنے پر ہے، صرف کرنے پر ضروری ہے. جو پورا کر دیں گے ان کو یہ نام ملے. اب جو پورا کریں گے ان کا انعام بھی سن لو، ان کا انعام بھی سن لو. محمد صلی اللہ الرحمن الرحیم
لقد رضی اللہ عنہ جو بات کو پورا کر دیں گے ان کا انعام سن لو پہلا انعام لقد رضی اللہ اللہ ان سے راضی ہو گیا نعرہ حیدری غور سے لکھے پہلا انعام اللہ ان سے راضی ہو گیا دوسرا انعام ظالمہ ببعث قلوبہم اللہ کو ان کے دل کا حال معلوم ہے دو تیسرا انعام فانزل سکینۃ علیہم اللہ ان پر تسکین نازل کرے گا نہ ڈریں گے نہ روئیں گے نہ چیخیں گے نہ بھاگیں گے نہ پہاڑوں پر چڑھیں گے آگے بڑھنے دو آگے بڑھنے دو بڑا کچھ کہنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں بیعت رضوان کے سلسلے میں بڑا کچھ کہنا چاہتا ہوں فرمایا فانزل سکینۃ علیہم اللہ نے ان پر تسلی نازل کی سوگا مومنو اور مومنہ سوگا کیا تو سنتے دل پر میں راضی ہو گیا پہلی بات یہ ہے ان کو میں تسلی دوں گا اور سکینہ نازل کروں گا ان کے دل کی کیفیت مجھے معلوم ہے اور ظاہری نشانی کیا وہ جن سے میں راضی ہو گیا اصابہم فتحا قریبا ان کو میں خیبر کی فتح دوں گا جن پر سے میں راضی ہو گیا جن سے میں راضی ہو گیا اور کو کیا دوں گا خیبر کی لو میرا بالکل لحاظ نہ کرو یہ قرآن مجید ہے 26واں پارہ سورہ فتح ترجمے آپ کے تفسیریں ہندوستانی اپنے ملک سے کراچی والے اپنے ملک اگر ہر ملک کے اندر میرے شاگرد پہنچ گئے ہیں تو پھر میرا حق ہے کہ میں قوم کی خدمت کر رہا ہوں خدمت کر رہا ہوں بیٹھ جاؤ 2 منٹ بیٹھ جاؤ اور بخاری شریف کر دوں کا بخاری نکالو کیا بھائی سنا میں سکر سے مولوی آیا اس نے کہا میری دادی حق مانگنے کے لیے نہیں گئی تو جس کو اپنی دادی کا مسئلہ یاد نہیں باقی لوگوں کے مسئلے کیا کر دیا تو جس بندے کو اپنا حساب کتاب نہ یاد ہو بھی پٹواری کے کاغذوں میں میرے زمین کا ذکر کہاں ہے تو باقی موضوع کی کھاتہ بندی کیا جائے تو کہتا میں سید ہوں اور میری دادی ملنے نہیں گئی جو تیری دادی ہوں گی تو تمہیں پتہ لگے دیکھو معاف کرنا میں خادم ہوں میں تلخ بات نہیں کرنا چاہتا میں حقیقت لوگ علماء بیٹھے ہیں خدا خوش رکھے زندہ رہے سلامت رہے سالوں میں فرماؤ بھی صحیح بخاری تو کوئی بڑی کتاب ہے اس ہم کہ جن میں صحیح بخاری جتنی موٹی کتاب کے مسئلہ نظر میں آ گئی چھوٹی کی کیسے نظر آئے یہ ہے نا صحیح بخاری لوگ معاف کرنا ہے یہ صحیح بخاری ہے دوسری جلد اور وہ تو ہے پہلی جلد لوگ جس کی مرضی ہے ہم سے مانگ لو کتاب لے لو رات ساری اپنے پاس رکھ لو پڑھ کے فیصلہ کرو اگر اس میں نہیں لکھا تو ہم پر لعنت کرو اگر لکھا ہے تو تسلیم کرو باقی بخاری حدیث سے بڑی کتاب تو ہمیں آج تک نظر ہی نہیں آئی بڑی دیر کی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے سلوات بڑی آتا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر 435 ہے صفحہ نمبر 435 ہے پارہ 12 ہے صحیح بخاری ہے مطبوعہ دلی ہے لکھا ہے ان عائشہ ام المؤمنین اخبرت ہو حضرت عائشہ ام المؤمنین نے خبر دی
ان فاطمہ بنت رسول اللہ، تحقیق فاطمہ جو بیٹی ہے محمد کی، سالت ابا بکر صدیق بعد وفات رسول اللہ، بی بی نے آ کے سوال کیا بعد محمد کی وفات کے میرا حق دو۔ خلیفہ صاحب نے فرمایا لا نور سما تلقنا صدقتم، حدیث رسول کی نبیوں کا کوئی وارث فغاضبت فاطمہ بنت رسول اللہ، ناراض ہو گئی فاطمہ بیٹی رسول کی، فہاجرت ابا بکر، حضرت خلیفہ اول سے قطع تعلقی کر دی، فلم تزل مہاجرتہ حتیٰ توفیت، حتیٰ کہ مر گئی اور راضی نہ ہوئی۔ حتیٰ غلط کیوں؟ آپ یہ فرماؤ آپ دنا بیٹھے ہو، ایسے نہیں واقعات کو چھپایا نہیں جا سکتا، یہ آج بھی شرمساری ہوگی، کل بھی شرمساری ہوگی، بخاری شریف کا انکار نہ کرے۔ اور یہاں یہ لکھا ہے بیوی نے حق مانگا، کیا مانگتی تھی؟ حضرت عائشہ ام المومنین فرماتی ہیں عاشت بعد رسول اللہ ستۃ اشہر، بعد پیغمبر کے 6 مہینے زندہ رہی، کانت فاطمہ تو تسأل ابا بکر نصیبہ، اپنا حق مانگتی رہتی تھی۔ کیوں عالم و فاضلو مولوی عبداللہ بطر لکھے مجھے بتاؤ جب مظاہرے سے کچھ کہنا لگ جائے کون سی ماضی بنتی ہے؟ ماضی استمراری۔ کانت تسأل، مانگتی رہتی تھی، مانگتی رہتی تھی، سوال بندی نہیں ہوا، ختم نہ ہوا، مانگتی رہتی تھی۔ حق اپنا کیا مانگتی تھی؟ من خیبر، 5واں حصہ خیبر کا، بفدت داغ فتح مانگتی تھی، بصدقت ہی بالمدینہ تھے، اور مدینے والی جادویں مانگتی تھی۔ یہ پہلی ملتا ہے، یہ دوسری میں بات کریں دفعہ نمبر 609 ہے، پایا ستارہ ہے اور برقے کا پیسہ سجا ہے۔ فرمایا بی بی نے سوال کیا فابا ابو بکر ان یدفع الی فاطمہ منها شیئا، حضرت خلیفہ اول نے انکار فرمایا کہ فاطمہ کو میں کچھ نہیں دیتا، تو واجبت فاطمہ تو واجبت بی بی ناراض ہو گئی، اللہ ابی بکر اوپر خلیفہ اول فہاجرہ تو فلم تکلم ہو، قطع تعلقی کر گئی، فلم تکلم ہو، کلام چھڑ گئی، حتیٰ توفیت، حتیٰ کہ مر گئی، راضی نہ ہو، فلما توفیت دفنہا زوجہا علی، جب فوت ہو گئی تو علی نے رات کو دفن کی، لم یوزن بہا ابا بکر، اور ابو بکر کو جنازے پر بھی نہ بلایا۔ یہ فرمایا ہم کیا کریں گے؟ اگر تیرے بزرگوں کے مسئلے کرنے جائے گا تو پھر ہم بھی آل محمد کا مطلب رکھتے ہیں، خاندان محمد کا حق رکھتے ہیں، اور بی بی اصل ہے اہل بیت کی، اگر بی بی کا حق ہی نہ ظاہر کریں تو ہم شیعہ کیا ہے؟ ہم شیعہ کیا ہے؟ سالت بی بی نے سوال کیا، کس بی بی نے سوال کیا؟ جو بیٹی ہے رسول کی، سبحان اللہ، بیٹی ہے رسول کی، دعا کرو مسلمانوں، اللہ کرے کسی کا بیٹا سوال کرے مگر کسی کی بیٹی سوال نہ کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ بیٹا سوال کرے تو جواب دے سکتے ہیں، لیکن جب نماز تھی آگے پھر جواب ہو گئے، پھر جواب نہیں۔ کیا ہے تذکرہ خلاف الامہ مولوی اللہ صاحب کھولے یہ واقعہ ہے لکھا، جب بی بی گئی تو 70 مستوروں نے پردہ بنایا بی بی کا، بی بی کے آگے پردہ، بی بی پردہ، پردوں میں گئی، دردے پر گئی، پہلے دردہ دیکھ کے بی بی کھڑی ہو کے بہت روئی، عورتوں نے پوچھا بی بی رو کیوں رہی ہو؟ کہ مجھے کوئی وقت یاد آیا۔ انہوں نے کہا کون سا وقت؟ کہ جب میں پہلے اس دروازے پر آتی تھی میرا بابا ممبر چھوڑ دیتا، میرا بابا ممبر چھوڑ دیتا تھا۔ آج میں دیکھ رہی ہوں کہ کوئی مسلمان اٹھا یا نہیں اٹھا، کوئی نہیں اٹھا۔ اندر گئی، لکھا ہے ان عورتوں نے ایسے قناعت لگائی، اللہ تمہاری قناعت کو سلامت رکھے، ایسے قناعت لگائی، کہتے ہیں جب پردہ بنایا، پردے کے پیچھے سے بولنے والی یا معاشر المسلمین،
مسلمانوں اگر تمہیں پتہ نہ ہو میں کون کھڑی ہوں، انا فاطمہ بنت محمد، میں فاطمہ ہوں بیٹی محمد کی۔ اب آگے کیوں آئی؟ فرمایا اپنا حق مانگنے آئے ہوں۔ اور آگے نبیوں کا کوئی ورثہ نہیں ہوتا، تیرا کوئی حق نہیں۔ بی بی نے آئے پڑی بات اگر قربا حق کا ہوں سسی ایک بیچ لی ہے سچ کہتا پڑیا راجوسی کو ملنا ہوتی اولاد ملی ذکر مصر حسن سے جان کے تحصیل کے ساتھ آتے پڑی۔ جب ساتھ آتے پڑی اب آگے بی بی زیادہ قرآن نہ پڑھو، یہ قرآن کا مطلب نہیں جو تم بیان کر رہی ہو۔ کیا مطلب ہے؟ تمہیں قرآن کا مطلب نہیں آتا؟ میں قربان حق مانگا لکھتے ہیں سیرت حلبیہ میں لکھا گئی، مسلمان کتاب تیری ہے پڑھائی میری ہے، سیرت حلبیہ میں لکھا ہے کہ بی بی نے اپنے برقعے سے ایک کاغذ باہر نکالا، اس پر یہ لکھا ہوا تھا واقف محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہاشم ابن بلما حاضر القریۃ المعلومۃ بحدود حال فاطمہ علیہ السلام وقفنا حرمنا ما قالها محبتا لها من بعد حال ذريتها فمن بدله فما فإنما على الذي يقولون ان الله سميع بصير۔ سکھایا تھا کہ میں وقف کرتا ہوں یہ بھاگ فضل پر فاطمہ تو زہرا کے اس کی زندگی میں اس کا حق ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کا حق ہے۔ اور میں قربان جب بی بی نے پیش کیا کسی مسلمان نے پکڑا فشک کاغذ کے ٹکڑے ہو گئے، زمین پر گرے، منہ کا قبر ہم کر مصاحب البابا خالی جا رہی ہو۔ ہاں بابا دربار تیرا میں خالی جاؤں لکھا کہ دو عورتیں پردہ بنا کے ساتھ گئی تھی نا، ان کے درمیان سے روتی ہوئی چلی جا رہی۔ جس مستور کے پاس سے گزرے وہ پوچھے بی بی تیرا پیٹ کا ہاتھ مل گیا یا نہیں ملا؟ فرمایا نہیں ملا۔ جب کہا نہیں ملا روتی ہوئی مستوریں ساتھ چلی۔ جب دروازے پر آئی چھوٹی چھوٹی دو بچیاں گھر سے باہر آئی، آ کے قدموں پر لگ کے کہا اماں رو کیوں رہی ہو؟ رو کیوں نہیں؟ جواب دیا، لحظان سے پڑھتا ہوں، جواب دیا اور بناتی یا سکینہ حواتر زینب میں زمینوں کو نہیں روتی، زینب میں باغوں کو نہیں روتی، اماں کیوں روتی ہو کہ جو طور درباروں کے میں نے دیکھے تیری چادریں کسی نے نہیں چھوڑی۔ حجرہ بیگانہ فرماتی ہے میری ماں کا کہنا مجھے اس وقت یاد آیا جب شمر نے کہا لوٹو تبرکا، لوٹو تبرکا تو علی بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آلے رسول کو۔ شیعوں کی توجہ ہو گئی، رونا شروع کر دیا، مگر مجھے یہ فرماؤ بی بی کا مکان مسجد سے نہ میل دور ہے نہ 2 میل، دروازہ کھلے آگے مسجد ہے، بس دروازہ بی بی کا مسجد کے اندر ہے، 70 بیویوں کا پردہ بھی ہے، پھر بھی روتے رو رہے ہو کہ دروازوں سے خالی آگے۔ اور پتہ کر بی بی کا تو 1 میل بھی دور نہیں جو 1400 میل ننگے سر چلی گئی ہے۔ وہ 1400 میل کی منزلے ننگے سر گئی ہے۔ میں فرمان جب بیبیاں شام گئی، راستے میں شام کے قافلے اترے، شام کو اذان آئی، رات ہوئی، اذان آئی، اذان میں نام آیا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں آج علم پھپھی یہ کون محمد ہے جس کا اذانوں میں نام آیا؟ فرمایا میرا نانا کے نانا بھی تیرا سے قیدیں بھی تو دیا۔ فرمایا میری قیدوں کے چھڑانے والے چلے گئے۔ کیوں مسلمان نے فرمایا کیا گناہ کیا آل محمد نے؟ کیا گناہ کیا؟ بیڑی چڑھتے یا نہ چڑھتے، پر بیڑی کا پھٹا پھٹا تو نہ کرتے، او حسین کا جنازہ پڑھتے یا نہ پڑھتے، مگر لاش پر گھوڑے تو نہ دوڑاتے، اور بیویوں کو مدینے پہنچاتے یا نہ پہنچاتے، پر شام کو قید کر کے تو نہ لے جاتے، شام کو قید کر کے تو نہ لے جاتے۔ قرآن کہتا شیعہ روتے ہیں، اب تو انصاف کر، اب شیعہ نہ روئیں تو کیا کریں؟ اور کوئی طریقہ فرما کیا کریں؟ شیعہ کے پاس رونے کے سوا کوئی اور چارہ ہے؟
تجھے کوئی ضرورت نہیں رونے کی، تو نہ رویا کر، ہمیں رونے دے کیوں؟ تیرے بزرگ تختوں پر بیٹھ کے گئے، تجھے رونے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے رونے دے جن کے بزرگوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑ گئے۔ قربان 70 سال کا بوڑھا آدمی ہوں میں، آج 30 سال ہو گئے مجھے اس ممبر پر آئے ہوئے، ہزاروں رکے آئے، لوگوں نے مجھ سے پوچھا مولانا یہ پیٹنا کہاں ہے، پیٹنا کہاں ہے، یہ پیٹ جو ہو تم پیٹنا کہاں ہے؟ ماں قربان 1000 رکا آیا کہ پیٹنا کہاں ہے؟ ایک رکا بھی نہیں آیا کہ زینب کا لوٹنا کہاں ہے؟ اور کبھی تو پوچھو کس کتاب میں لکھا ہے زینب کا لوٹنا؟ سید بیٹھے برداشت نہ کر سکو گے؟ میں نے پڑھی ہے خیام کی تاراجی خیام پڑھی ہے، خیموں کی روٹ پڑھی ہے، پر جناب سکینہ کی بالیوں کا بڑے نگران ہے، جناب سکینہ کے در رہ گئے اتارے گئے۔ میں نے سوچا کہ در معمولی چیز ہے، اس کا ذکر کیوں آتا ہے؟ جب کتاب کھولی تو پتہ چلا کہ اگر کوئی سپاہی آرام سے بیٹھ کے کنڈی کھول کے اتار لیتا کوئی ذکر نہیں آنا تھا، مگر جب ظالموں نے کھینچے چوڑا خون و خون ہو گیا، چوڑا خون ہو گیا۔ آخری فکرہ لو معاف کرنا، ہر کسی نے اپنے قبر میں جانا ہے، مرنا یا نہیں مرنا؟ کیوں بھائی میں نے بھی مرنا ہے، مولوی رسول صاحب نے بھی مرنا ہے، باقی مولویوں بھی مرنا ہے۔ لو معاف کرنا، جو لوگ کہتے ہیں میری دادی حق منگے ہی نہیں، میری دادی گئی نہیں، ان سے کہو بات ختم ہوتی ہے، اپنی مسجد میں ممبر پر کھڑے ہو جاؤ، سر پہ قرآن رکھو، بخاری شریف سینے پر لگاؤ، اپنے ممبر پر کھڑے ہو کے ایک دفعہ کو بی بی نہیں گئی، بی بی نے حق نہیں ماننا، اور بی بی روتی ہوئی واپس نہیں آئی، اور بی بی